نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا خوب کہا ہے کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے. بحر میں موج کے آغوش میں طوفان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے. اور پوشیدہ مسلمان کے ایوان میں ہے. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے. رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، حفاظ عظام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری غیرت مند پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، یقین جانیے کہ اپنی اس مختصر سی زندگی میں مختلف پروگرام میں شرکت کرنے کی سعادت اور توفیق ملی، لیکن اچانک 6 گھنٹے کی تیاری میں اتنا منظم پروگرام زندگی میں پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے.
میرے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ یہ رات اور اس رات میں پھر بیان ہوگا اور اتنا سلیقے مند مجمع سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی برکت ہے، ورنہ میں کیا اور میری حیثیت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو وہ ہے کہ بڑے سے بڑے صحابی شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بہت سارے اشعار کہنے کے بعد پھر تھک جایا کرتے تھے کہ کہاں حضور کہاں حسان کی زبان، تو کہاں مجھ جیسا گنہگار اور کہاں حضور۔ لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی برکت ہے، آپ کی زندگی کی برکت ہے کہ آقا کا ذکر آتے ہی ایک مسلمان کا دل مچلنے لگتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی مسلمان کے اندر جوش مارنے لگتا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا غالباً واقعہ ہے، ان کی مجلس میں وہ حدیث آئی جس میں اس بات کا ذکر موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، کامل نہیں ہو سکتا، معتبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت تمہارے دل میں اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی والدین سے زیادہ، حتیٰ کہ پوری کائنات سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت کی محفل میں ایک عام آدمی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے حضور، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ میرے دل میں تو ابا کی محبت زیادہ ہے، میرے دل میں تو حضور کے مقابلے میں ابا کی محبت زیادہ ہے۔ حضرت بہت حکیم تھے، یوں ہی تھوڑو حکیم الامت کا لقب مل گیا تھا، کہنے لگے ابھی سمجھ میں آئے گا، بیٹھے رہو چپ مار کے، کہ حضور کی محبت دل میں زیادہ ہے یا ابا کی محبت دل میں زیادہ ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ کی عادتوں کا ذکر شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چل رہا ہے، آپ کی عادات و اخلاق کا ذکر چل رہا ہے، سارے لوگ بالکل متوجہ ہو کے سن رہے ہیں۔ درمیان میں اچانک حضرت نے ان کے والد محترم کا ذکر چھیڑ دیا جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی والد کا ذکر آیا وہ آدمی مچل اٹھا، حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور کے ذکر کے بیچ میں ابا کہاں سے آ گئے؟ کہا پتہ چل گیا حضور کی محبت زیادہ ہے یا ابا کی؟ آقا کا ذکر ہی ایسا ہوتا ہے، حضور کی سیرت کا ایک کرشمہ ہے۔ آپ نے جمعہ کا بیان سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک گوشے پر گفتگو ہو رہی تھی، گفتگو ادھوری رہ گئی، آپ کے دل میں بات آئی کہ آقا کی سیرت کا مسئلہ ہے، کیوں نہ مکمل ہو جائے؟ اس لیے یہ پروگرام منعقد ہوا، اس میں نہ میرا کمال نہ کسی کا کمال ہے، تو رب العالمین کا کمال ہے کہ اس نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی اور مجھے آپ کے سامنے دوبارہ کچھ کہنے کا موقع ملا، اور بڑی خوش قسمتی اس لیے ہے کہ میری مائیں میری بہنیں سامنے ہیں، کیونکہ جو موضوع جمعہ میں تھا اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی سامنے رہیں تاکہ ذرا کھل کے بات ہو سکے۔ تو جمعہ کے دن گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اسلام نے عورتوں کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ بیٹی کے روپ میں اگر کوئی عورت آتی ہے، بیٹی کے روپ میں رہتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ایک آدمی کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اگر وہی لڑکی ایک بہن کا روپ دھارتی ہے، حضور نے فرمایا کہ بھائی کو نہ صرف جنت میں لے کے جائے گی بلکہ جنت میں مجھ سے وہ بہن قریب کر دے گی اپنے بھائی کو، اگر اس بھائی نے اپنی بہن کا خیال رکھا۔ اور جب وہی عورت ایک بیوی کے روپ میں آتی ہے، اللہ قرآن میں کہہ اٹھتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اے کائنات کے لوگوں، یہ تمہاری قدرت کی نشان، تمہارے پروردگار کے قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے تمہارے ہی لوگوں میں سے، انسانوں میں سے انسانوں کے لیے جوڑے بنائے ہیں تاکہ سکون کا ذریعہ بنے۔ رب العالمین کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بیوی کی شکل میں جب ایک عورت آ جاتی ہے تو مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے، کیونکہ پروردگار اپنی طرف سے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
سے زوجین کے دلوں میں، میاں بیوی کے دل میں، شوہر بیوی کے دل میں اپنی طرف سے میں ایک محبت ڈال دیتا ہوں۔ بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ مودت یہ محبت سے اوپر کی چیز ہے، مودت یہ محبت سے اوپر کی چیز ہے۔ مودت میں انسان دوسرے کے لیے قربان ہو جانے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ایک دوسرے کے لیے شفقت ڈال دی ہے۔ شوہر بیوی کا خیال رکھتا ہے، بیوی شوہر کا خیال رکھتی ہے، تبھی جا کر کے ازدواجی زندگی کی گاڑی آگے بڑھ پاتی ہے۔ ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو معاملہ خراب ہو جائے گا، آپس میں دشمنیاں ہوں گی، آپس میں عداوتیں ہوں گی۔ وہ ایک صاحب کو کسی نے سمجھایا، میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا، ہوتا ہے جھگڑا، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ابھی میں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ ازواج مطہرات بھی حضور سے ناراض ہو جایا کرتی تھی۔ اگر آپ ایک نبی اور امتی کے زاویے سے دیکھیں گے، اگر آپ ایک نبی اور امتی کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے، آپ کو لگے گا گستاخی ہو رہی ہے حضور کی شان میں، لیکن جب آپ میاں بیوی کے نظر سے دیکھیں گے آپ کو لگے گا یہ تو ہونا ہی چاہیے ازدواجی زندگی میں، اس کے بغیر بھی کوئی ازدواجی زندگی ہے۔ تو وہ دونوں لوگ، ان میں بڑی کھٹپٹ رہا کرتی تھی۔ کسی مولوی صاحب کے پاس گئے اور شکوہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ عام طور پہ مرد حضرات جب ازدواجی زندگی میں کھٹپٹ ہوتی ہے تو محلے کے امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، عورتیں محلے کے پڑوسن کے پاس جاتی ہیں۔ عورت سب سے پہلے اپنی کہانی اپنے کسی عزیز کو سنانے سے پہلے پڑوسن کو سنانا ضروری سمجھتی ہے، اور کہتی ہے بہن ایک بات لیکن یاد رکھنا کہ یہ بات میں نے تم سے تو بتا دیا ہے، کسی اور سے نہ بتانا۔ اور شام ہوتے ہوتے پورے گاؤں کو خبر رہتی ہے کہ آج فلانے کے یہاں لڑائی ہوئی ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا اور کسی سے نہ بتانا، سمجھ لیجئے کیس خراب ہونا ہی ہونا ہے، اس کو کیس خراب ہو، اس کو شام تک پورے گاؤں میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ بہرحال کھٹپٹ ہو گئی، گئے امام صاحب کے پاس، کہا مسئلہ یہ ہے ہمارے میں یہ دنیا بھر کی شکایتیں کی۔ تو مولوی صاحب نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی، میاں بیوی یہ سمجھ لو زندگی کے دو پہیے ہیں، اگر دونوں پہیے برابر چلیں گے زندگی خوشگوار رہے گی، اور اگر نہیں چلیں گے زندگی خراب ہو جائے گی۔ تو عام آدمی تو کہنے لگے مولانا صاحب آپ کی بات تو صحیح ہے، دونوں پہیے ہیں، لیکن اگر دونوں پہیے ایک سائز کے رہیں گے تب تو زندگی خوشگوار رہے گی، ایک ٹرک کا ہے ایک ماروتی کا ہے، کیسے کام بن پائے گا؟ یعنی میرا اور میری بیوی کا مزاج میل ہی نہیں کھاتا، دونوں کے مزاج الگ الگ ہیں، تو کس طریقے سے زندگی کی گاڑی آگے چل پائے گی؟ میرے بھائیوں، میں جمعہ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہی موضوع آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ ازدواجی زندگی کو ہم گزاریں تو کیسے گزاریں۔ ہمارا نوجوان اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ازدواجی زندگی گزاری ہے۔ ازدواجی کا مطلب شادی شدہ زندگی، کوئی بہت خطرناک لفظ نہیں ہے یہ۔ ہماری جو شادی شدہ زندگی ہے ہمیں کس طریقے سے گزارنا چاہیے، ایک ایک چیز بتائی ہے، ایک ایک چیز بتائی ہے آقا نے اور آقا کے جانثار صحابہ نے۔ ہماری شروعات ہی غلط ہو جاتی ہے، ہماری ابتدا ہی غلط ہو جاتی ہے، نکاح سے ہی ہم گڑبڑی شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد زندگی پر بھگتتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب ایک تعویذ بناؤ ذرا بیوی میرے اوپر فدا ہو جائے۔ جب فدا کرانے کا راستہ حضور نے بتایا تھا اس راستے کو ہم نے ٹھکرا دیا۔ حضور نے کہا تھا، میں نے جمعہ میں بیان کیا آپ کے لیے مقرر اور دوبارہ ہوگی، لیکن بڑا مجمع ایسا ہے جو نیا ہے۔ حضور نے کہا تھا کہ اگر الفت و محبت چاہیے، اگر برکت چاہیے، اگر پیار چاہیے، اگر ایک دوسرے کے لیے قربانی چاہیے، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، برکت چاہیے اگر نکاح میں آسان شادی کرو۔ ہم نے کہا حضور آپ کا فارمولہ آپ کو مبارک ہو، ہم تو مہنگیاں کریں گے چاہے روز لڑائی ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں مولوی صاحب تعویذ لکھو کچھ محبت و حبت پیدا ہو۔ مولوی صاحب کے تعویذ میں اتنا انقلاب ہوتا اپنی زندگی میں انقلاب برپا نہ کر لیتے۔ حضور کے طریقے سے ہٹ کر کے کچھ نہیں کام کرنے والی چیز ہے۔ میں دعاؤں کا منکر نہیں ہوں، لیکن دعائیں بھی اگر حضور کے طریقے پر ہوگی تو اثر انداز ہوں گی، ورنہ وہ بھی نہیں ہوں گی۔ تو آقا نے پہلا نسخہ یہ دیا تھا کہ نکاح کرو آسانی کے ساتھ برکت ہوگی۔ دوسری بات،
ہماری پہلی رات شروع کیسے ہوگی؟ بہت سارے نوجوان سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب دیکھیے کون کون سی باتیں بیان کر رہے ہیں. یہ بھی باتیں بیان کرنے کی ہوتی ہیں مجلس کے اندر، وہ بھی مجمع عام میں عورتوں مردوں کا مجمع ہے اور یہ شادی کی پہلی رات کا ذکر چھیڑ بیٹھے ہیں. ارے میرے بھائیو، یہی تو المیہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ عبادت نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں منمانی چلے گی، ہم جس طریقے سے چاہے شروعات کریں اپنی زندگی کی، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. خدا کی قسم، زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں ہمارے محبوب نے ہمیں رہنمائی دی ہے کہ اس طریقے سے اپنی زندگی کی شروعات کرو. ہم کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تو حضور کے طریقے کے مطابق ہوگا، باقی زندگی ہم منمانی کریں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جانتے ہیں کیا ہے؟ جانتے ہیں پہلی رات کی سنت کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. حضور کے اتنے قریب ہیں کہ حضور کو مسواک تھما دیتے ہیں. حضور کے اتنے قریب ہیں کہ حضور چلتے ہیں تو جوتے سیدھے کرتے ہیں. حضور کے اتنے قریب ہے کہ عبداللہ ابن مسعود تو گھر کا آدمی تصور کیا جاتا ہے. ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اے عبداللہ ابن مسعود، میں نے نئی شادی کی ہے، میں نے نئی ایک لڑکی، کنواری لڑکی سے شادی کی ہے. کوئی نسخہ بتاؤ کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے. کوئی نسخہ بتاؤ کہ جب ہم ملاقات کریں تو انسیت ہو، اس کو وحشت نہ ہو، وہ کہیں چھوڑ کے چلی نہ جائے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تم پہلی رات جانا تو جانے کے بعد باوضو ہو کے جانا، وضو کر کے جانا، اور اس کے بعد بیوی سے بھی کہنا کہ وضو کر لے. اگر وضو نہ کر کے آئی ہو تو وضو کر لے، اور اگر باوضو ہو تو واقعی بڑی خوش قسمتی ہے ایسی دلہن کے لیے جو باوضو ہو کر کے رخصت ہو کر کے جائے. اور اس کے بعد جب جانا کمرے میں، ساری رسموں کو بعد میں، سب سے پہلے آگے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھانا، پیچھے بیوی رہے گی، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنا. تم امام بن جانا اور بیوی کو مقتدیہ بنا دینا، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنا. نماز پڑھنے کے بعد خوب دعائیں کرنا کہ اے میرے پروردگار ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما. اچھا ایمانداری سے بتاؤ یہ بات کتنے لوگوں کو معلوم تھی؟ ایمانداری سے بتائیے یہ بات کتنے لوگوں کو معلوم تھی کہ جب ہم جائیں گے، جس کو ہمارے یہاں ہندی بھاشا میں سہاگ رات بولتے ہیں، اردو والے شب زفاف بولتے ہیں، عام بھاشا میں پہلی رات بول دیتے ہیں، تو یہ کس کو معلوم تھی یہ بات کہ پہلی رات میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنا یہ سنت ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمارے یہاں تو عجیب و غریب رسم رائج ہے. جب پہلی رات آئے گی اس کے بعد بھابیاں جمع ہوں گی تو بہنیں جمع ہوں گی، تو یہ دوپٹہ کھچول ہوگا تو وہ دوپٹہ پھڑول ہوگا، یہ مٹھائی کھلائیں گی وہ مٹھائی کھلائیں گی، 1000 رسمیں ہوں گی لیکن اللہ کا نام بیچ میں نہیں آئے گا. 1000 طریقے ہوں گے لیکن حضور کا طریقہ بیچ میں نہیں آئے گا. حضور نے کہا تھا جاؤ پہلے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاؤ. المیہ تو یہ ہے کہ دولہے راجہ کو نماز پڑھانے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہو تو نماز کے کھار پڑھائے گے. بھائیو دیکھیے میں مسکرا کے بھی باتیں کرتا ہوں، بیچ میں لہجہ ذرا سخت ہو جائے تو معاف کر دیجئے گا، لیکن سچائی یہی ہے کہ ایک مسلمان نوجوان جو بالغ ہو چکا ہے، 20-25 سال کا ہو گیا ہے، اگر اس کو یہ طریقہ معلوم نہیں ہے کہ مصلی پر آگے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتے کیسے ہیں، تو بتائیے رونے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ رونے کی بات ہے کہ ہم سب کے لیے رونے کی بات ہے، یہ ہم سب کے لیے رونے کی بات ہے. تو عبداللہ ابن مسعود نے ان کو نسخہ بتایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ نسخہ یہ ہے کہ جاؤ تو پہلے امام بن کر کے 1-2 رکعت نماز پڑھاؤ، دعائیں کرو، اور اس کے بعد پھر دیدار کرتے رہنا، رات پوری آپ کی ہے. لیکن پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز طریقے سے ایک فطری ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام کر دیا. اور بعض روایات میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ رخصت ہو کر کے حضور کے گھر آئیں، تو جانتے ہیں پہلے کیا پیش کیا گیا؟ 1 گلاس اور پیالے میں دودھ پیش کیا گیا. اما عائشہ کے سامنے پیش کیا گیا، وہ شرما رہی تھی. ظاہر سی بات ہے شرمانا بنتا ہے.
شرما رہی تھی کوئی بھی باحیا رہے گی، کوئی بھی با کردار رہے گی، شریف گھرانے کی بیٹی رہے گی، وہ شرمائے گی۔ شرمانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضور نے آگے بڑھایا اور پیالہ پلایا ان کو، اسی میں سے پھر خود بھی نوش فرمایا۔ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ ایک طریقہ ہے محبت پیدا کرنے کا، ایک طریقہ ہے انسیت پیدا کرنے کا، ایک طریقہ ہے قریب آنے کا، ایک طریقہ ہے دل جیتنے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہمارا ایک تصور ہے، ہمارا ایک خیال ہے کہ حضور تو ایسے تھے کہ بدر کے میدان میں ہیں، احد کے میدان میں ہیں، مکہ فتح کر رہے ہیں، حنین کے میدان میں، صرف یہی خاکہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ حضور کی ایک گھریلو زندگی بھی ہے، حضور کی ایک پرسنل لائف بھی ہے، حضور کی ایک خاندانی اور معاشرتی زندگی بھی ہے۔ کبھی اس کو بھی تو الٹو۔ بڑی خوبصورت زندگی، بڑی خوبصورت زندگی ہے، اور خاص طور سے ازدواجی زندگی بہت شاندار زندگی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، اپنے گھروں کا سروے کر لیجئے، ہم سب اسی سماج کے پلے بڑھے لوگ ہیں۔ آج گھروں میں کتنی ٹینشن ہے، ایمانداری سے بتائیے گا ٹینشن ہے کہ نہیں ہے؟ گھروں میں آپس میں دل اتنے ٹوٹے ہوئے ہیں اندر سے نا، بظاہر بڑا اتحاد ہے باہر سے، لوگ جوائنٹ فیملی میں ہیں، ایک میں مل کے رہ رہے ہیں، بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑی چاہت ہے، لیکن اندر دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اندر دل بکھرے ہوئے ہیں۔ ایک گھر کے اندر رہنے والی 4 خواتین، معاف کیجئے گا، رپورٹ یہ ہے مہینے مہینے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں ہو پاتی، ایک دوسرے سے بات نہیں ہو پاتی ہے، ایک ہی کچن میں کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بات چیت بند ہے، دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، میری ماں اور میری بہنوں، آؤ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ میاں بیوی کا مسئلہ کیا ہے، ایک دوسرے کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلے میں مردوں کو مخاطب کروں گا، اس کے بعد پھر عورتوں کو مخاطب کروں گا، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے حضور کی زندگی میں اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ آقا کی سیرت تو ہے ہی اسی لیے کہ اپنا محاسبہ کریں۔ سب سے پہلے آؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی بچوں کے بارے میں جو ہدایات دی ہیں، وہ کیا ہدایات دی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خیرکم لأہلی۔ کہ لوگوں، شاید ایکو زیادہ ہے، اس کو تھوڑا سا کم کر دی، آواز گونج رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر آدمی ہو، جو اپنی بیوی بچوں کی نگاہوں میں اچھا آدمی ہو۔ وہ انسان تم میں سب سے بہتر انسان ہے اللہ کی نگاہوں میں۔ اور آقا نے یہ بھی فرمایا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، کہ میں تم سب میں سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کرتا ہوں، سب سے بہتر آدمی ہوں۔ ایک پیمانہ دے دیا، ایک کسوٹی دے دی، وہ جھگڑا ہی ختم ہو گیا کہ میں اچھا کہ تو اچھا۔ آج سماج کے اندر اسی کی لڑائی ہے کہ میرا اسٹیٹس بلند رہے گا، میرا مقام بلند رہے گا، میں اچھا آدمی ہوں، میں بڑا آدمی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ پیمانہ نہ تو سماج کے چند لوگ ہیں، پیمانہ نہ تو علم اور اقتدار ہے، پیمانہ یہ ہے کہ بیوی کی نگاہوں میں تم کیسے آدمی ہو، بیوی کی نگاہوں میں تم کیسے آدمی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہماری آپ کی ملاقات 4-6 گھنٹے کی ہے، 24-48 گھنٹے کی ہے۔ 48 گھنٹے میں آپ کے ساتھ بڑا ملنسار، بڑا بااخلاق بن کر کے ایکٹنگ کر سکتا ہوں، اداکاری کر سکتا ہوں، چلا جاؤں گا، آپ کو لگے گا ارے بھائی مولانا آئے تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے ملنسار تھے، بڑے خوش اخلاق تھے۔ تجربہ صرف 48 گھنٹے کا، اور بیوی تو 24 گھنٹے آپ کے تجربات سے، بیوی تو پل پل سے واقف ہے، ایک ایک ادا اور انداز سے واقف ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اگر کسی کی بیوی اس کی تعریف کر رہی ہے، یہ مان لو کہ وہ آدمی ولی ہے، یہ مان لو کہ یہ آدمی ولی ہے۔ اگر اس لیے کہ بیوی رگ رگ سے واقف ہے، ایک ایک حرکت سے واقف ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامل انسان کہا گیا وہ اسی لیے کہ آپ کے کمال کی گواہی کسی اور نے نہیں دی بلکہ آپ کی ازواج مطہرات نے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بااخلاق ہونے کی شہادت ازواج مطہرات اور ام المومنین نے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی،
पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर गारे हिरा में 40 साल की उम्र में पहली मर्तबा जब नाजिल हुई तो ये कुरान के कलिमात थे। वो कुरान जिसके बारे में खालिक़े कायनात ने खुद ये कहा है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। कुरान इतनी वजनदार किताब है कि अगर पहाड़ के ऊपर इसको नाज़िल किया गया होता, पहाड़ मजबूत, लेकिन वो कुरान की हैबत और जलाल की वजह से रेजा रेजा होकर के बिखर जाता। वो कुरान नाजिल हुआ था एक इंसान के दिल के ऊपर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कैफियत रही होगी उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। हुजूर गारे हिरा से आते हैं, घर आने के बाद कहते हैं बदन पर कपकपाहट तारी है, सर्दी का असर है, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, कम्बल उठाओ कम्बल उठाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत देख करके उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान होती है, फौरन कंबल लेकर के आती है, उड़ा देती है, लग जाती है शौहर की खिदमत में। अरे कुर्बान जाए अम्मा, कुर्बान जाए अम्मा खदीजा, क्या प्यारे जुमले कहती हैं। हुजूर को तसल्ली देते हुए कितने आला किस्म के जुमले कहती हैं। तसल्ली देते हुए कहती है, खुदा की कसम अल्लाह आपको यूं ही बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह आपको ज़ाहिर नहीं करेगा, अल्लाह आपको फना नहीं करेगा। क्यों? इन्नका ला तासिलुर रहिम, इसलिए कि आप रिश्तों को लड़ाते नहीं, रिश्तों को जोड़ने की बात करते हैं। इसलिए कि आप रिश्तों को जोड़ते हैं, इसलिए कि आप यतीमों के बोझ को, मिस्कीनों के बोझ को अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए कि आप बेवाओं के लिए सहारा है, आप इंसानियत के खैर खा है। ये गवाही कोई और नहीं दे रही, घर की एक खातून दे रही है, आपकी ज़ौजे मोहतरमा, हम सब की माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बहुत बुलंद कलिमात उस मौके पे फरमाए और पूरे यकीन के साथ कहा, इतने अच्छे आदमी को अल्लाह यूं ही ज़ाया नहीं करेगा। या आपके मकाम को बुलंद करने के लिए अल्लाह ने आपके ऊपर कुछ असरात तारी किए हैं, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। हुजूर को बड़ी तसल्ली मिली। मेरी माओ, मेरी बहनों, यहाँ से 2 बातें सीखने की हैं, यहाँ 2 बातें सीखने की हैं। सबसे पहली बात तो ये कि शौहर अगर किसी मसले को लेके घबराया हुआ हो, परेशान हाल हो, बेचैन हो, मुस्तरिब हो, टेंशन में हो, तो ऐसे शौहर के सामने अपने दुखड़े ना सुनाया करो। यूं ही वो परेशान है, ऑफिस के काम को लेके, तिजारत को लेके, मुलाजमत को लेके, जॉब को लेके, बीमारी को लेकर के पहले से ही वो उलझा हुआ है, परेशान हाल। वो घर में आता है, घर में कदम रखते ही वजीर दाखिला की तरफ से आवाज, आ गए दिन भर घूमने के बाद, घर में ये नहीं है, वो नहीं है, ये खराब, वो खराब, उल्टे कहानी शुरू। शौहर कहता कहाँ आ गए, वहीं बाहर थे, वही ठीक था, कम से कम जुमले तो ना सुनने को मिलते। हुजूर परेशान हाल आ रहे हैं, हुजूर परेशान हाल आ रहे हैं, वहाँ भी मसाइल रहे होंगे, वहाँ भी टेंशनें रही होंगी। हम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बिल्कुल बुलाया, प्यार से समझाया, कंबल उड़ाया, तसल्ली के कलिमात कहे, अपने दुखड़े नहीं सुनाए उस मौके पे। तो अगर कभी आपका शौहर परेशान हाल हो, वही शौहर जो आपके खातिर न जाने ज़माने के कितने ताने सुनता है, वो न जाने लोगों की कितनी गालियाँ सहता है, वो कि जाऊँ तो घर खाली हाथ न जाऊँ, बीवी और बच्चे हैं, बेटी और बेटा है। अगर वो किसी मरहले में ज़िंदगी के परेशान हाल हो जाए, टेंशन में आ जाए, मेरी माँ और मेरी बहनों, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करूँगा, खुदा के वास्ते ऐसे मौके पे, ऐसे नाजुक मोड़ पर अपने दुखड़े लेके ना बैठा करें, बल्कि शौहर को तसल्ली दिया करें, शौहर को इत्मीनान दिलाए, उसको एतमाद मिलाए, उसका सहारा बने, उसको कॉन्फिडेंस दें, उसको मजबूत करें कि परेशान मत हो, हालात आए हैं, हालात चले भी जाएंगे। या आपकी बीवी
آپ کے ساتھ ہر حال میں کھڑی رہے گی۔ خدا کی قسم جب بیویاں اپنے شوہروں کو حوصلہ دیتی ہے، شوہر پہاڑ سے ٹکرانے کا عزم کر لیتا ہے، اور اگر بیوی شوہر کا حوصلہ توڑ دیتی ہے اور شوہر روئی سے ٹکراتے ہوئے ڈرتا ہے کہیں میرا خاتمہ نہ ہو جائے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دی۔ تو جب بیوی گواہی دے رہی ہو کسی کے بارے میں بھی کہ بھائی میرا شوہر بڑا اچھا شوہر ہے، تو یقین جانو کہ واقعی وہ اچھا آدمی ہوگا، واقعی وہ اچھا انسان ہوگا، ورنہ بہت دیر تک بیوی کے سامنے کوئی مکاری نہیں کر سکتا، کوئی اداکاری نہیں کر سکتا، حقیقت ایک نہ ایک دن کھل کے ہی رہ جائے گی۔ تو پہلی بات تو حضور نے فرمایا کہ پہلا کام شوہر یہ کرے کہ اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اچھے سلوک میں کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ذمہ داری شریعت کی طرف سے ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے وہ ذمہ داری ادا کریں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے کھانے کا، اس کے کپڑے کا، اس کی رہائش کا انتظام کرنا شوہر کے اوپر فرض ہے، اپنی وسعت اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے۔ اس میں لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، اس میں لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر شادی سے پہلے آپ نہیں کماتے تھے، لاپرواہ تھے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، شادی ہو گئی، اپنی بیوی کے لیے آپ میدان میں نکل کے دیکھو۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن مقدس میں کہ شادی کر کے اپنے بیوی کے لیے کوشش کر کے دیکھو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر شادی سے پہلے تم محتاج تھے، اگر شادی سے پہلے تم خالی ہاتھ تھے، اگر شادی سے پہلے تم ضرورت مند تھے، اللہ کے لیے شادی کر کے دیکھو اور کوشش کر کے دیکھو، اللہ اپنے فضل سے تم کو مالدار کر دے گا۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ قرآن میں رب ذوالجلال کا وعدہ ہے۔ تو شادی سے پہلے اگر لاپرواہ تھے لیکن اب